لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله، لا سيما بقية الله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكمه كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم اس مہینے کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے کہ ہماری پہلے 2 ویڈیو بن چکی ہیں، اگر آپ نے دیکھی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دیکھی ہوں تو دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو پر اہم مسئلے پر بات کی گئی ہے انشاءاللہ. اور جو ہماری آج کی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، وہ آج کے درس میں ہم آپ تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ روزے کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تو آئیے گفتگو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تقرب کا ذریعہ قرار دینا ہے، اور کس طرح سے ہم قدم با قدم اللہ کے قریب ہوں. تو آئیے گفتگو آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ اس پوری گفتگو میں آج کے درس میں آپ تک یہ بات پہنچیں گے کہ آخر رمضان کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے. دیکھیں، پہلا جو مسئلہ ہے وہ ماہ رمضان کا، وہ ہے نیت کا. آخر نیت کیسے کریں، اور کیا نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نیت کریں تو کیسے کریں؟ زبان سے کریں یا دل سے کریں، یا بولیں یا تیز آواز سے بولیں، بلند آوازوں میں ہونا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ تو آئیے گفتگو آپ کے سامنے ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ الاعمال بالنیات، یعنی سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ اکبر. اگر جیسے میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، اگر اس درس کی جو نیت جو میری ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہی ثواب ہے اور یہی عبادت ہے. اور اگر یہ کام میں شہرت کے لیے، عزت کے لیے، پیسے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے جانیں، میں مشہور ہو جاؤں، میں دولت کماؤں، اگر میں یہ کام اس کے لیے کر رہا ہوں تو یہ ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس چیز کو خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راہ سے منحرف ہو جائیں اور اپنا جو ہماری نیت ہے وہ بدل جائے. اس کو سمجھیں، آپ غور کر رہے ہیں. آپ پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہی تھا. اس میں غور کرنے کی یعنی لازمی ہے، غور کریں اس میں. اور اس کے بعد رمضان جو ہے، عام طور پر جو ہمارا جو معاشرہ جو ہے، ہم نے یعنی فلسفہ نیت جو ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم مسجد میں جاتے ہیں، جانے کے بعد وضو کرنے کے لیے پانی کی ٹوٹی کھولتے ہیں، ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے واجب قوتاً، اور یہ سب کہتے ہیں، اور اتنے پانی نیچے کی طرف گر جاتا ہے، پانی ضائع ہو جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ نیت جو آپ نے کی ہے یہ نیت صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو آئیے اس طریقے سے جو ہم موضوع ہے اسی پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں. کیا نیت کیسے کی جائے اور اس کا طریقہ جو ہے وہ اصل طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے اس کا فریضہ کیا ہے. اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. یعنی میں وضو کر رہا ہوں، ہاں میں روزہ رکھ رہا ہوں. ایک مومن کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اور شریعت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کہتی ہے کہ یہ دین اسلام دین آسان ہے، ہم تمہارے لیے آسان دین لائے ہیں. جیسے روزہ اور نماز سختی کے لیے نہیں لایا گیا ہے، بلکہ نہ جانے تمہاری کتنی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یعنی یہ روزہ اور یہ نماز جو ہے نہ جانے کتنی پریشانیوں کا علاج ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. ہمیں نہیں معلوم، ہم غافل ہیں اس چیز سے.
اور ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف قدم بقدم آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، کیونکہ دین جو ہے اسی کو سکون کہتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑا تاجر بزنس مین ہے، پیسے کماتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، کروڑوں کماتا ہے، لیکن سکون نہیں ہے اسے۔ جب وہ رات میں سوتا ہے، رات میں تو وہ نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے۔ سکون آخر ہے کس میں؟ مذہب سے قربت میں۔ کیا سکون مذہب سے قربت میں ہے، اسے کہتے ہیں سکون۔ سکون اللہ سے قربت میں ہے، اللہ کے قربت میں ہے۔ ہر اعمال کو دل سے انجام دینے کا نام ہی نیت ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب بات آتی ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی نیت ہم کیسے کریں؟ نیت ہر روز کی جائے، یہ بھی بہتر ہے۔ یعنی 1 رمضان کو، 2 رمضان کو، 3 رمضان کو ہم ہر روز سحر کے بعد نیت کریں کہ میں روزہ رکھتا ہوں ماہ رمضان کا، واجب قربتاً الی اللہ۔ یہ بھی صحیح ہے، لیکن بعض مراجع عالیہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم 30 کے 30 روزے کی نیت، یعنی 1 رمضان کو تم پوری نیت کر لو، یعنی پورے ماہ رمضان کی۔ اس کے فائدے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ اور نیت کیا ہے، اس کو میں ایک مرتبہ اور واضح کر دوں پورا طریقے سے کہ نیت دل کے ارادوں کا نام ہے۔ کیا ہے؟ دل کے ارادوں کا نام ہے، اور قصد قربت الہی سے اپنے آپ کو خدا کے قریب کر لینے کا نام ہے، اور جو وہ کہے اس پر عمل کرنے کا نام ہی نیت ہے، اسے ہی نیت کہتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ اور ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ مسئلہ مسائل ضروری ہیں۔ ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، اس نے ماہ رجب اور ماہ شعبان کے روزے نہیں رکھے، جبکہ اس کی بہت فضیلت ہے اور بہت ثواب ہے، اس نے نہیں رکھے، اور ایک رمضان کو سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے۔ اب وہ سوتا گیا، اب وہ صبح اٹھتا ہے اور صبح اپنی عادت کے مطابق کچن میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد کچن میں سے کچھ چیزیں کھا لیتا ہے اور پانی پی لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، تو جوان سے روزہ ہوگا ہی نہیں، اب میں روزہ میرا قبول نہیں ہوگا۔ نہیں، شریعت محمدیہ کہتی ہے کہ یہ دین آسان دین ہے، نہ گھبراؤ، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھول چک ہوئی معاف، آگے سے اپنا روزہ ادامہ دو، اسے پورا کرو، ہاں لیکن جان بوجھ کے یہ کام نہ کرنا، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ جب یہ دین آسان ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو جائیں اور اللہ تعالی رب العزت کی اطاعت کریں۔ بس انہی جملوں کے ساتھ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔